أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ میں نے ایک بے پانی اور بے پھل پھول کی وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے اللہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا ان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کرنا جب کہ حساب کتاب قائم ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو یہاں بیان کیا ہے اللہ پاک نے۔ اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام مائی ہاجرہ تھا، دوسری بیوی کا نام مائی سارہ تھا۔ اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے ایک ہی
بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے اور دوسرے کے بطن سے اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے۔ اللہ کی قدرت، ایک بیوی کو ساتھ لے کر شام چلے گئے، وہاں مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، ان کو وہاں ٹھکانہ بنا کر دیا اور اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا، اور ایک بیٹے کو بمائے بیوی اس جگہ لے کے آئے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ یہ بچپن کی بات ہو رہی ہے، کم و بیش جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چند دنوں کے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بطور امتحان کے فرمایا، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو میرے حکم کے مطابق اس ویران آبادی میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویران آبادی میں چھوڑ دیا، کچھ کھانے کا سامان مثلا ستو اور کچھ پانی ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور وہاں چھوڑ دیا، اور واپسی کا بتایا بھی نہیں، اور اللہ پاک نے بولنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ جنگل ہے، ویرانہ ہے، نہ پانی کی سہولت ہے، وہاں جب چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے، بیوی نے دیکھا کہ میرا میاں جا رہا ہے اور جاتے ہوئے کچھ بات بھی نہیں کی۔ بیوی پیچھے آئی، اپنے خامد کا پلو پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ بولنا بھی نہیں ہے، اب یہ خاموش ہے۔ پھر بیوی کے دل میں خیال آیا، اچھا تم بولتے نہیں ہو، اتنا بتا دو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ بولنا اب بھی نہیں ہے، بس اوپر انگلی کا اشارہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کر دیا۔ مائی ہاجرہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، یہ کھانے پینے کا جو ذریعہ تھا یہ بھی ختم ہو گیا، اب خامد بھی نہیں ہے، بے سر و سامان کی حالت میں یہاں ہیں۔ مائی ہاجرہ بہت پریشان ہے، اب کیا بنے گا؟ اسباب کی دنیا میں سبب تلاش کرنے کے لیے یہ دو پہاڑیوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف پہاڑی کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو اس جگہ چھوڑ کر صفا پہاڑی کی طرف دوڑ کر گئی کہ دور دراز نظریں اٹھا کر دیکھوں، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پانی ہے، تو میں جا کر پانی لے آؤں گی۔ کوئی دور دراز تک پرندہ نظر نہ آیا۔ پھر خیال آیا بیٹے کو تو میں نے وہاں سلایا ہوا ہے،
اللہ کی قدرت دوڑ کر آئی اپنے بیٹے کی طرف. بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی کی طرف گئی. دور دراز نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں کہ کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے. پھر خیال آیا کہ بیٹا کس حال میں ہوگا. پھر دوڑ کر واپس آئیں. پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف. اللہ کی قدرت، یہ انہوں نے 7 چکر لگائے. 7ویں چکر پہ جب واپس آئیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی کے لگنے سے زمین وہاں سے پھٹی اور اندر سے چشمہ جاری ہو گیا. اور حضرت مائی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اوہو، میں تو دور دور سبب تلاش کر رہی تھی، اللہ نے تو یہیں سے چشمہ جاری کر دیا. اللہ کی قدرت پھر ادھر ادھر سے دائرہ بنانے لگی کہ کہیں پانی بہر بکھر نہ جائے، پھیل نہ جائے. اور منہ سے یہ الفاظ نکلے زم زم. اس کا معنی عبرانی زبان ہے کہ رک جا رک جا. اللہ کی قدرت روایات کے اندر آتا ہے اگر مائی ہاجرہ دائرہ نہ بناتی، پانی کو نہ وہاں روکتی، وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. لیکن اللہ کا نظام دیکھو، پانی تو وہاں محدود رہا، لیکن پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے وہ پانی نہ پیا ہو. پانی ہر مسلمان نے پیا. یہاں ایک اور بات بڑی عجیب ہے. ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پانی جو ہے اس میں کوئی وجہ بن گئی، پانی کے نکلنے میں کمی آئی یا صفائی کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لے آئے اور فرمایا منہ میں پانی ڈالا اور کلی کی اور پانی اسی کے اندر ڈال دیا. اس کی برکت سے فرمایا کہ پانی اتنا برکت میں بڑھ گیا، آج تک پانی ختم نہیں ہوا. لیکن ایک معجزہ اور بھی ہے، اس کی برکت سے الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ سے نکلا ہوا جھوٹا بچا ہوا برکت والا پانی پی رہے ہیں. اور ایک بات یہاں اور کرتا جاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن آدمی ہے اس کا جھوٹا پانی شفا. اور اس سے ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر ختم ہوتا ہے. جھوٹا پانی پینے سے تکبر ختم ہوتا ہے. نہیں تو پہلے تھوڑا سا تکبر محسوس ہوتا ہے، یار اس کا جھوٹا پانی میں پیوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹا پانی پینے سے شفا ہے. گھروں کے اندر عورتوں کا جھوٹا پانی مرد نہیں پیتے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہشتی زیور کتاب کے اندر لکھا تھا،
فرمایا آج کل کی رسومات جہالت والی رسومات ہیں کہ مرد عورت کا جوٹھا نہیں پیتی، حالانکہ وہ بھی تو مومن ہے۔ یہاں ایک اور حدیث سنا دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کا یا دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلے تو پی۔ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے خود نوش فرمانے لگی، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اب آپ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ پینے تو میں لگا ہوں، پر اتنا بتا اس پیالے میں کس جگہ تو نے منہ رکھا ہے میں وہیں سے پی لوں۔ یہاں کتنی باتیں مل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ مل رہی ہے اس طرح کی تحفے والی کوئی چیز ہو پہلے خود نہ کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے اس کا بچا ہوا جوٹھے پہ نفرت نہ کرو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو پھر دیکھو جہاں اس نے منہ رکھا ہے وہیں منہ رکھ کے پی لو، یہ بھی سنت زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ واقعات بہت سارے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ٹائم مختصر لگاؤں، ساتھی پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔